یونیورسٹی نے بلایا ہے، کالج میں آج پارٹی ہے، جب بڑے اپنی سر کی آنکھوں کے سامنے یہ گندگیاں دیکھتے رہیں گے تو پھر اس کی تباہی بھی اپنے گھروں میں دیکھیں گے، پھر اس کی بربادی بھی دیکھیں گے۔ جس معاشرے میں یہ گندگی فروغ پاتی ہے وہاں گھروں کا سکون رخصت ہو جاتا ہے۔ شاید اس 100 سالہ کے اندر جتنا اس نے مادی ترقی مسلمان نے کی ہے اس کا تصور بھی نہیں ہے، لیکن جتنی بے چینی اور بے سکونی اس کے گھروں میں آئی ہے شاید اس کا بھی تصور نہیں تھا۔ ہاں، یہ ترقی اپنے ساتھ ساتھ بے حیائی بھی لے کے آئی ہے۔ یہ جس قدر دولت بڑھتی چلی گئی، جسم کا لباس اترتا چلا گیا، دوپٹہ جاتا چلا گیا، گھروں کے اندر سے بیٹیاں بہنیں بے حجابانہ انداز میں نکلنا شروع ہو گئی، جس کا کبھی تصور نہیں تھا۔ شریف گھرانوں کی مجالس بھی اب ان کے ہاں بھی مرد عورت کا الگ الگ نشستوں کا رواج ختم ہوتا چلا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ بے حیائی یہ تعلیم یافتہ ہونے کا، ماڈرن ہونے کا، روشن خیال ہونے کی بڑی علامت ہے۔ ہم کیوں پیچھے رہیں؟ ہم کیوں پیچھے رہیں؟ اس لیے کہ جس قدر بے حیا ہوگا اور جس قدر اس کی بیٹی بہنا کے چہرے اور سر سے دوپٹہ غائب ہوگا، اتنی مہذب، اتنی تعلیم یافتہ، اتنی روشن خیال اور 21 صدی کے ساتھ زمانے کے ساتھ چلنے کے اسے روایات پتہ، ترقی کی نشانی بن گئی بے حیائی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جہاں سے حیا گیا وہاں سے ایمان گیا۔ یہ دونوں جوڑوے ہیں، رہتے ہیں تو دونوں آتے ہیں، جاتے ہیں تو دونوں جاتے ہیں۔ چاہے نمازی ہو، چاہے حاجی ہو، چاہے روزے دار ہو، چاہے صدقہ خیرات ہو، حیا رخصت ہو گئی، ایمان رخصت ہو گیا۔ چاہے نمازی ہو، چاہے حاجی ہو، چاہے روزے دار ہو، چاہے صدقہ خیرات کرتا ہو، حیا رخصت ہو گئی، ایمان رخصت ہو گیا۔ ایمان کوئی نہیں رہا۔